کہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضرت لیث بن سعد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حج کے لیے میں پیدل چل کر مکہ حاضر ہوا. لیث بن سعد کہتے ہیں تو نماز عصر کے بعد جبل ابو قبیس نامی پہاڑی پر میں چڑھا. لیث بن سعد کہتے ہیں تو وہاں ایک مرد حق پرست کو میں نے ذکر و دعا میں مصروف دیکھا. میں پہچانتا نہیں تھا وہ کون ہے. جب وہ ذکر سے فارغ ہو گئے تو انہوں نے دعا کی یا ربی یا ربی یا ربی. ایک سانس میں اتنی مرتبہ بولتے رہے کہ سانس ختم ہو گئی. پھر انہوں نے یا ربا یا ربا یا ربا یا ربا یوں سانس مکمل ہونے تک. پھر یا اللہ، پھر یا حیو، پھر یا رحمان، پھر یا رحیم، پھر یا ارحم الراحمین، یہاں تک کہ سانس پوری ہونے تک یہ اپنی زبان سے ادا کرتے رہے. اس کے بعد انہوں نے دعا کی کہ میرے مولا میں انگور کھانا چاہتا ہوں، مجھے کھلا، اور مولا میری چادریں پھٹ گئی ہیں. تو لیث بن سعد کہتے ہیں ابھی دعا ختم بھی نہ ہونے پائی تھی کہ انگور سے بھری ہوئی ایک ٹوکری وہاں موجود تھی. حالانکہ روئے زمین پر اس وقت کہیں انگور کا موسم نہیں تھا، اور 2 چادریں بھی وہاں موجود تھی. تو لیث بن سعد کہتے ہیں کہ جب وہ چیزیں وہاں موجود تھی تو اس مرد حق پرست نے انگور کھانا چاہا. تو لیث بن سعد کہتے ہیں میں نے عرض کیا میرا بھی حصہ ہے اس میں. تو انہوں نے کہا وہ کیسے؟ میں نے عرض کیا کہ آپ دعا کر رہے تھے تو میں آمین بھی تو کہہ رہا تھا. جی دیکھو تو صحیح، اگر ان کی دعاؤں پر آمین کہنے والا ان کے ساتھ نعمتوں میں شریک ہیں تو انشاءاللہ ہم ان کے گن گانے والے بھی ان کے ساتھ شریک ہیں. ان کے فیض سے ضرور مالا مال ہوں. آپ دیکھیے تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تیری تو صرف آمین تھی، نہیں، انہوں نے آگے کہا ٹھیک ہے پھر آ جاؤ آگے کھاؤ تم بھی. لیث بن سعد کہتے ہیں میں نے قریب پہنچ کر انگور کے دانے کھائے، اتنے لذیذ تھے کہ میں نے عمر میں کبھی ایسے نہیں کھائے تھے. اور ان انگوروں میں بیج بھی نہیں تھا. میں شکم سیر ہو گیا انگوروں میں، یعنی میرا پیٹ بھر گیا. پھر بھی دیکھا تو وہ پورے طبق میں انگور میں کچھ کمی بھی نہیں ہوئی، پورا ایسا لبالب بھرا ہوا ہے. اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ ان چادروں میں سے جو پسند ہے وہ لے لو. دیکھو اہل بیت کی سخاوت تو الحمدللہ، سرکار کے نسب میں ہی سخاوت ہے، سرکار کے خون ہی میں سخاوت ہے. یہ شہزادہ رسول فرزند بطول ہیں، یہ اولاد علی ہیں. انہوں نے کہا کہ اب تمہیں ان چادروں میں سے جو پسند ہو لے لو. تو میں نے عرض کیا چادر کی مجھے حاجت نہیں ہے. پھر فرمایا کہ تم ذرا سائٹ میں ہو جاؤ، میں پھر یہ چادریں بدل لوں. تو ایک طرف ہو گیا اور ایک چادر کا تہبند بنایا، دوسری اوڑھ لی، اور اتاری ہوئی چادریں ہاتھ میں لی اور جبل ابو قبیس سے وہ مرد حق پرست نیچے اترے. تو میں بھی ہمراہ چل پڑا. تو سعی کی جگہ پر پہنچے تو ایک شخص ان کے قریب آیا اور التجا کی، اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے جنت کے جوڑوں میں سے کوئی جوڑا عطا کر دیجیے. کسی اب وہ جو جان پہچان والا تھا اس نے فرزند رسول کہہ کر کے مخاطب کیا. لیث بن سعد اتنی دیر سے ساتھ میں تھی، انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ کون ہے، مگر جب اس بندے نے مخاطب کیا کہ مجھے جنتی جوڑوں میں سے کوئی جوڑا عطا کر دیجئے، تو آپ نے اپنے جسم پر جو چادریں تھی جو اتار رکھی تھی وہ انہیں عطا کر دی. اندازہ لگائیں آپ. اور پھر آگے تشریف لے گئے. تو لیث بن سعد نے پوچھا یہ کون تھے؟ کہا یہ گلے گلزار زہرا فرزند رسول امام جعفر صادق تھے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العزت نے انہیں کیسی مقبولیت اور کیسی عظمت و شان عطا فرمائی ہیں.